جس طرح کل ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے ٹاپک پہ بات کی تھی، آج بھی انٹرو میں میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے. کل کی گفتگو جن لوگوں نے سنی لازماً جس طرح مجھے بہت فائدہ ہوا آپ کو بھی ہوا ہوگا، لیکن آج ہم وہ سوالات کریں گے جو ہم کل نہیں کر سکے. ظاہر ہے ہمیں پتہ تھا تو ہم نے 2 دن اس حوالے سے رکھے تھے. میں جو ہے وہ امام شعیب منصوری صاحب کو ویلکم کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے آج بھی جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹائم دیا 2 دن لگاتار. کل جب ہم نے نشست کا اختتام کیا سحری کا اپنا، تو سوال ہم نے پوچھا تھا ٹیکس جو ہے وہ رسید کے حوالے سے کہ اگر 10,000 کی ہم نے زکوٰۃ دی ہے اور آپ نے مجھے رسید دی ہے تو میرے ٹیکس بریکٹ کے حساب سے جو بھی مجھے ٹیکس بریک آیا ہے تو آئی ایم فری ٹو یوز دیٹ منی جس بھی پرپس کے لیے میں چاہوں. ایسے ہی آپ نے جواب دیا تھا، ریٹریٹ کر دیں. بالکل اویس صاحب، بلکہ یہ ایک گفٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ملک ہمیں یہ چیز افورڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیکس ریسیٹ لیجئے، ٹیکس بریکٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے تھرو آپ کے واپس پیسے ملتے ہیں. نو پرابلم، آپ اس سے اور خیر کا کام کر سکتے ہیں. خیر کا کام کر سکتے ہیں، اپنے پہ اوپر خرچ کریں، بچوں پہ خرچ کریں، جو مرضی آپ چاہیں وہ کام کریں. اچھا، کچھ اور سوالات جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمیں کینیڈین ایسپیکٹ سے بھی اس کو دیکھنا ہے. آپ نے کہا کہ NZF کا ایک جو کی پرپس ہے وہ ایجوکیشن بھی ہے. نہ صرف زکوٰۃ کلیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈسپرس کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ امت کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کو اہتمام سے ادا کرنا ہے. تو کینیڈا میں ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری بڑی تعداد ہے جن کے پاس RRSPs موجود ہیں، RESPs موجود ہیں. پہلے میرے خیال ان 2 کو لے لیتے ہیں، پھر میں کچھ اور سوالات آپ کے آگے رکھتا ہوں. تو RRSP اگر لیٹ سے کسی کے پاس آسان سی مثال لیتے ہیں $50,000 کے پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ ہر سال زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ بہترین. اس سوال دینے کے پہلے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں اور ہمارے ناظرین کرام کو بھی کہ جو ایجوکیشن اسپیکٹ ہے نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ ایک بہت ہی روبسٹ ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے ہمارا. ہماری ویب سائٹ جو ہے nzfcanada.com، اس کے اوپر آپ لرن کا ٹیب دیکھیں گے. لرن کے ٹیب میں آپ جائیے، ایک رچ نالج بینک ہے جس میں FAQs ہیں، فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں، جس میں جو سوال آپ نے کیا یہ بھی بہترین طریقے سے ایکسپلینڈ ہے. 1-on-1 زکوٰۃ کنسلٹیشن سروس ہے، کمپلیٹلی فری آف چارج، جو ہمارے کچھ زکوٰۃ ایکسپرٹس انکلوڈنگ مائی سیلف سب آٹومیٹڈ ہے. آپ آرام سے جائیے، ٹائم بک کر لیں، ٹائم بک کریں، ڈائریکٹلی لنک آ جائے گی مائکروسافٹ ٹیمز میٹنگ لنک، کانفیڈینشلی آپ کی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہو جائے گی، کنسلٹیشن فری آف چارج ہو جائے گی. آپ کے پاس فون کال بھی ہے کہ آپ فون کال کر سکتے ہیں. ہماری زکوٰۃ ان باکس سروس بھی ہے ای میل کے ذریعے. ہمیں اتنے، آج کل تو رمضان چل رہا ہے اویس صاحب، اننڈیٹڈ بائی ای میلز، اور الحمدللہ ودن 48 بزنس آورز ہم جواب مل جاتے ہیں. کبھی کبھی فیو منٹس میں بھی جواب مل جاتا ہے لوگوں کو. ای میل ایڈریس ہے zakat@nzfcanada.com، zakat@nzfcanada.com. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کا بڑا اہم سوال. RRSP ہے مثال کے طور پہ کسی کے پاس $50,000 کی، تو ہر سال یہ شخص ایک تھیوریٹیکل ایکسرسائز کرے گا کہ اگر میں اس کو لیکویڈیٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو امپیکٹ بڑا سمپل سا ہے کہ اس کے اوپر پینلٹیز لگیں گی اور اس کے اوپر وڈراول ٹیکس بھی لگتا ہے. آپ یہ سب کو ڈیڈکٹ کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا. مان لیتے ہیں کہ 50,000 میں 20,000 جو ہے وہ ٹیکسز اور فیسز کی مد میں ہے، تو رہ گئے 30,000. بس وہ 30,000 کو آپ ایڈ کر لیجئے اپنے زکاتبل ایسٹس میں، اینڈ 2.5% آن دیٹ زکات. اچھا، اب یہ تو پہلا سال ہو گیا. اب جب اگلا سال آیا اسی 50,000 کے اوپر وہ ہو گئے 55,000. جی، تو اب بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ جو فیسز مائنس ہو کے پھر جو اماؤنٹ ہے اس پہ پھر اس سال دینی ہے زکات؟ تو بالکل جو آپ نے فرسٹ ٹائم کیا تھا وہی ریپیٹ کر لیجیے. ایوری ایئر ریپیٹ ہوگا. ایسا فارمولا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بیس پہ دے دیا تو اگلی مرتبہ صرف گروتھ پہ دینا ہے. نہیں، ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ زکات، اینڈ دس از اے ویری گڈ کوشچن جو ابھی آپ نے کیا نہیں ہے لیکن میں بتاتا چلوں. کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے جو میں کیش اکٹھا کر رہا ہوں ڈاؤن پیمنٹ کے لیے، گھر کے لیے، تو اس میں سے کیا مجھے 2.5% صرف گروتھ پہ یا جو بچی ہوئی رقم ہوگی اس پہ، یا یہ فل رقم پہ ایوری ایئر دینا ہوگی؟ اور جواب یہ ہے اویس صاحب، فل رقم پہ ایوری ایئر دینا ہوگی. تو اس سے پھر لاجکلی یہی ہوتا ہے کہ فائنلی کیا ایک ایسا وقت آئے گا کہ زکات پورا اس کو ایگزاسٹ کر لے گی پیسے کو؟ اینڈ آنسر از یس.
تو کیا ہم نے پھر سمجھا اسلام چاہتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں پیسہ کبھی بھی اسٹیگننٹ نہ رہے. آپ انویسٹمنٹس میں لگائیے, کاروبار میں لگائیے, پیسہ should always rotate in the economy, fuel jobs, start businesses, job creation ہونی چاہیے, اور یہ ساری یہ اس کے بینیفٹس ہیں. دوسرا لے لیتے ہیں سوال RESP کا. لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے پیسے سیو کر رکھے ہیں. اسی کو مثال لے لیتے ہیں, کسی کے 4 بچے ہیں اور اس سال $50,000 RESP کے اندر پڑا ہوا ہے. تو RESP اون کون کرتا ہے, زکوٰۃ اس پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. اس کے اوپر 2 آراء ہیں علماء کی. کچھ علماء فرماتے ہیں بچوں کے نام پہ یہ ہے, بچے اگر بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. بعض علماء فرماتے ہیں نہیں, آپ ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے, لیکن کیسے؟ اگین تھیوریٹیکل ایکسرسائز آپ کریں گے. مثال کے طور پہ میں اس کو لیکویڈیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو فیسز, ٹیکسز, وہ سب, اور ساتھ میں گورنمنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, وہ واپس چلی جائے گی, وہ واپس چلی جائے گی, اس کو بھی آپ مائنس کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی دونوں سولوشنز موجود ہیں. اگر آپ اس رائے پہ بھی چلتے ہیں کہ بچوں کے نام پہ ہیں, وہ بالغ نہیں ہیں, تو اس کو میں ایکسکلوڈ کر دوں پوری کیلکولیشن سے, تو وہ بھی ایک رائے موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے دوسری رائے کو اپنانا ہے تو فیسز مائنس کر کے اس کو کاؤنٹ کر لیں. یہ ہو گیا. اچھا, تیسرا جو ہے وہ جو ہمارے میوچل فنڈز ہیں, سٹاکس ہیں, ان پہ بھی یہی فارمولا لگے گا؟ تو اس کے اوپر ویری انٹرسٹنگ فارمولا ہوتا ہے. ڈیفینیشن ہمیں سب سے پہلے اسائن کرنا ہوگی. آپ شارٹ ٹرم انویسٹر ہیں یا لانگ ٹرم انویسٹر ہیں؟ اگر کوئی شخص شارٹ ٹرم انویسٹر ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگین ہم دیکھیں گے ہجری کیلنڈر کو, لونر کیلنڈر کو. کیا پچھلے 1 سال میں کیا آپ نے سٹاکس بائی سیل کیے؟ اگر کیے ہیں تو آپ شارٹ ٹرم ہو جاتے ہیں. اگر آپ پورا 1 سال گزر گیا اور صرف آپ سٹاکس خرید رہے ہیں, آپ سیل نہیں کر رہے ہیں, تو آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کی کیلکولیشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو جو شارٹ ٹرم ہے اس کا ہم لیں گے, ہم نے انیشلی جو پہلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی, زکوٰۃ اینیورسری ڈیٹ. تو اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹر ہیں, 1 سال کے اندر آپ بائی سیل کرتے ہیں, تو آپ پھر آن دا ڈے آف یور زکوٰۃ اینیورسری جو آپ کی پورٹ فولیو ویلیو ہوگی اس کے اوپر آپ 2.5% لگا دیں گے. اگر مثال کے طور پہ کسی نے $10,000 میں سٹاکس اپنے لیے تھے, زکوٰۃ اینیورسری کے ڈیٹ میں اس کی ویلیو ہو گئی ہے نعوذ باللہ 2,000 فار ایگزامپل, سٹاکس اوپر 2,000 پہ. ویری گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ نہیں کہ ارے جناب تم نے تو 10,000 ڈالے تھے, ہم تو اس پہ نہیں, آج جو ویلیو ہے اس کے اوپر. اور لانگ ٹرم پہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں ایک انگیجڈ فارمولا ہوتا ہے, کال دا زکوٰۃ ایسٹ ریشو فارمولا. وہ تمام بہت اچھے سے ہم نے مینشن کیے اپنی فریلی ڈاؤن لوڈیبل زکوٰۃ گائیڈ میں. تو آپ ناظرین سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, zakatguide.ca پہ جائیے, www.zakatguide.ca, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یہ PDF. اس میں زکوٰۃ ایسٹ ریشو فارمولا مینشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسٹ ریشو سمپلی یہ کہتے ہوئے صاحب, آپ نے سٹاکس لیے ہیں, اب آپ پارٹ اونر بن گئے ہیں اس کمپنی کے. تو جب پارٹ اونر بن گئے, کیا وہ کمپنی کی فیکٹریز ہیں, کیا وہ کمپنی کے فکسڈ ایسٹس ہیں؟ تو اس میں بھی آپ کی اونرشپ ہو جاتی ہے, اور فکسڈ ایسٹس زکاتبل نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر ہم کیا لیتے ہیں؟ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس لیتے ہیں, مارکیٹ کیپ لیتے ہیں, اور اس کے تھرو کیلکولیشن کرتے ہیں. تو یہ سب جو ہے ہماری گائیڈ میں اویلیبل ہے. اینڈ اگین ہم لوگ اویلیبل ہیں فری کنسلٹیشن کے لیے, آسک این ایکسپرٹ. تو انویسٹمنٹ والا ایسا ہے کہ اس پہ لوگوں کو آپ سے اسسٹنس سیکھ کرنی پڑے گی. ایک اور پہ آ جاتے ہیں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے شخص کی کوئی نہ کوئی کسی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے. اگر وہ پراپرٹی جو کسی نے لے کے ٹیننٹڈ کی ہوئی ہے تو وہ تو سمپل ہے کہ رینٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے, پراپرٹی کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے لاکھ ڈالر جو ہے وہ پری کنسٹرکشن میں انویسٹ کیے ہوئے, جو پراپرٹی 2 سال 3 سال بعد مٹیریلائز ہونی ہے, تو وہ جو میرا $1,00,000 بلڈر کے ہاتھ میں جا چکا ہے, کیا اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی جب پراپرٹی ہاتھ میں نہیں آئی ہے؟ بہت اہم سوال. ایک جو بنیادی طور پہ بھی جو میں چاہتا ہوں تمام مسلمان یہ سمجھ لیں, زکوٰۃ اسی رقم پہ ہوتی ہے, سرمایہ پہ ہوتی ہے, جس کے اوپر 2 چیزیں لاگو ہونا ضروری ہے, اونرشپ اینڈ ایکسیس. اگر اونرشپ نہیں ہے, نو زکوٰۃ آن اٹ. مثال کے طور پہ جو آپ نے ایگزامپل دیا, اب آپ یہ فاؤنڈیشن, یہ کرائٹیریا کے اوپر اپلائی کر دیجئے کوئی سا بھی سینیریو. جو آپ نے بلڈر کو $1,00,000 دے دیے, کیا آپ کے پاس ہیں؟ ابھی نہیں ہے, وہ چلے گئے, نو زکوٰۃ آن دیٹ.
ٹھیک ہے. اور اونرشپ ایون لیٹ سے اونرشپ آ بھی جاتی ہے اویس صاحب, ابھی تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی انٹل آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں آپ کی نیت کیا ہے اس پراپرٹی کے ساتھ. انویسٹمنٹ تھی یا آپ کا پرائمری ہوم ہوگا, وہ پرائمری ہاؤس. اگر پرائمری ریزیڈنس ہے تو نو زکوٰۃ آن اٹ. جی, اور اگر انویسٹمنٹ ہے تو اگر آپ کرائے پہ دے رہے ہیں تو کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی, اور اگر انویسٹمنٹ کو ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں تو اس کی ویلیو پہ ہوگی زکوٰۃ بنے گی. جی, ٹھیک ہے, یعنی جو پری کنسٹرکشن میں جو پیسے ہم نے بلڈر کو دیے ہوئے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. اور اویس صاحب اسی چیز کے اوپر جو 2 کرائیٹیریا میں نے فرمایا, اسی کے اوپر ہو جائے گا پینشن. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں پینشن پلانز جو ان کو کوئی ایکسس ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے اس پینشن کے اوپر, تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, یہ تو وہ کچھ اہم ٹاپکس ہو گئے, یعنی اسپیکٹس ہو گئے جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس کو دیکھ لیں کہ اگر لون ہے کسی کے پاس تو لون کیا زکوٰۃ کیلکولیشن سے مائنس ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ میں نے بینک سے $50,000 کا لون لیا ہے لیکن ابھی اسپینڈ نہیں کیا, لون لے لیا ہے, میری انٹینشن ہے اگلے مہینے کسی کام میں اسپینڈ کرنے کی اور میرا زکوٰۃ کیلنڈر ایئر آ گیا ہے, تو میں اس کو اس میں مائنس کروں گا, ابھی اسپینڈ نہیں ہے. گڈ پوائنٹ. تو اویس صاحب زکوٰۃ اسی ویلتھ کے اوپر ہوتی ہے, اسی پیسوں کے اوپر ہوتی ہے جو پچھلے سال سے ایک پورا سال گزر گیا اور آپ کی اونرشپ میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پیسہ ابھی آیا ہے, اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ناؤ لانگ ٹرم زکوٰۃ نہیں ہوگی اور آپ کے زکوٰۃ ایلیجبل منی سے مائنس بھی شمار ہوگی یہ لون. آپ یوں کریں گے ایز دو یہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, کیونکہ آپ کی اونرشپ میں 1 سال گزرا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر جیسے لون پچھلے سال کا لیا ہوا ہے لیکن استعمال نہیں کیا, اوکے, لون صرف لائن آف کریڈٹ کی شکل میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یوز نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیڈکٹ ہوگا ایسٹس میں سے. گڈ کوشچن. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا لائن آف کریڈٹ پڑا ہوا ہے, آپ کی اونرشپ اس کی مل گئی ہے کیونکہ انہوں نے تو آپ کے نام پہ کیا آپ کو ایکسس ہے, کیا آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں, تو آپ بالکل جوڑیں گے اس کو. تو یعنی میں اگر میرے $1,00,000 ایسٹ ہے تو 50,000 لون مائنس ہوگی, آلدو پیسہ میرے ہاتھ میں ہے, میں نے ابھی کسی مد میں اسپینڈ نہیں کیا, میں ابھی مقروض نہیں ہوا ہوں, صرف لون الاؤ ہوئی ہے, یس, تو مائنس ہوگا. تو نہیں بلکہ مائنس نہیں ہو ویسا, وہ تو ایڈ ہو جائے گا, وہ تو ایسٹ میں وہ تو رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ ایسٹ ہو گیا لیکن ایسٹ کے اگینسٹ لون مائنس ہو جائے گا. گڈ. تو اب یہ مائنس کے اوپر ہم آتے ہیں اویس صاحب. مائنس کب ہوگا؟ تب ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ ایکٹیولی پیمنٹ کر رہے ہیں اس لون کی طرف. ٹھیک ہے, تو اب یہ اپلائی ہو جائے گا رول ایوری لانگ ٹرم لون کے اوپر. اس کی بھی کیا ڈیفینیشن ہو گئی اویس صاحب؟ ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ اف آپ نے کسی سے لون لیا ہے, چاہے بینک سے چاہے خود اپنے کوئی دوست سے, 1 سال سے زیادہ آپ پیمنٹ کریں گے لیکن ایک کمٹمنٹ آپ کر چکے ہیں منتھلی لون کو پیمنٹ کی, تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم چاہیں گے, اسلام پریز وردی نہیں ہے کسی کو مقروض ہونا. جائز ہے, آپ مقروض ہونا چاہتے ہیں, جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اپ کمنگ 12 منتھس کی جو پیمنٹ ہے, مثال کے طور پہ کامن جو سینیریو آتا ہے مورگیج کا, کسی کے پاس 2 ملین کی مورگیج ہے, 15 سال تک وہ پیمنٹ کریں گے, تو وہ تو یہ کہیں گے بھائی میں تو 2 ملین کا مقروض ہوں, مجھے تو زکوٰۃ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, زکوٰۃ بالکل آپ پہ لاگو ہوتی ہے. آپ نے دیکھنا ہوگا منتھلی آپ کتنی پیمنٹ کرتے ہیں مورگیج کی. The amount towards the principal only, وہی آپ لیں گے, ربا کی طرف نہیں, کیونکہ ربا حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر $1,000 پرنسپل ہے, سال کا 12,000 بنا, تو میرے اگر $1,00,000 میرا ایسٹ ہے تو 12,000 مائنس ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا مورگیج کا حال. اور اگر کوئی کرائے پہ ہے تو کرایہ ہم نہیں کرتے, وہ ایکسپینس وہ آپ کا ویسے ہی ہو رہا ہے. اور اگر آپ کی کوئی لائن آف کریڈٹ ہے, کار لون ہے یا دیگر اور لونز ہیں, وہ پوری کے پوری مائنس ہوں گی ہر سال. یہ اچھا سوال ہے آپ کا, اس کے اندر آرا موجود ہے کہ آپ کیا پورا مائنس کریں گے یا پھر آپ اس کو ایسٹس میں لیں گے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے, میں کہوں گا کہ کانٹیکٹ اس, اور ہم آپ کے سنا, کیونکہ اویس صاحب زکوٰۃ برڈن نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے والے پہ. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے ارے آپ نے تو یہ فتویٰ دے دیا, ہم تو دے رہے ہیں اور اب کیش فلو کا مسئلہ ہو گیا, ہم تو گروسریز بھی نہیں کر پا رہے. تو زکوٰۃ آپ کے اوپر برڈن بننے نہیں آئی ہے, زکوٰۃ تو آئی ہے آپ کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے گروتھ. زکوٰۃ آئی ہے تاکہ آپ کے تھرو لوگوں کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کریشن ہے
ان کی مدد ہو سکے. بالکل ٹھیک. ٹائم ہمارا آگے جا رہا ہے, میں نے بریک بھی نہیں لی چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. آخری 30 سیکنڈ میں اگر آپ ایک سوال کا اور جواب دے دیں کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قرضہ اتارنا ہے, کوئی مقروض ہے, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ اپنا قرضہ اتار لے. پہلی بات ہے اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا ہی قرض کسی نے مجھے ادا کرنا ہے اور میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کے ڈالرز ہیں, میں اس کو دے دوں اور وہ میرا قرضہ اتار دیں, کیا یہ جائز ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اس کو ہم اس اینگل سے لیتے ہیں صاحب, گڈ ڈیٹ یا بیڈ ڈیٹ. جو لوگ بزنسز میں ہوتے ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں. اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ شخص قرضہ مجھے لوٹا دے گا ایک ہی اسی سال کے اندر, تو آپ اس طرح سے اسوم کریں گے جیسے وہ پیسہ کبھی گیا ہی نہیں آپ کے پاس سے. لیکن اب اگر آپ کو پتا ہے یہ شخص تو کبھی مجھے آنے ہی نہیں والا, تو آپ مائنس کر لیں. تو آپ مائنس کر دیں جی, یعنی اپنی ایسٹس میں سے اس کو مائنس کر دیں. لیکن وہ جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے میرے 5,000 دینے ہیں جی, تو میرے پاس 5,000 کی زکوٰۃ نکلتی ہے, تو میں نے کہا یار شعیب صاحب آپ نے قرضہ اتارنا ہی ہے جی, تو یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں جی, لیکن یہ میں خود ہی رکھ رہا ہوں, تو آپ کا بھی اتر گیا, میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا, میری زکوٰۃ میری جیب میں آ گئی. That's a good scenario, quite frankly. اس کا بارے میں سوچنا پڑے گا ویسا. اس پہ آپ کو خداحافظ کہتے ہیں شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. ناظرین, ہماری کوشش یہی تھی کہ ان 2 سحری کے پروگراموں میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں. لازماً ابھی بھی آپ کے بہت سارے سوالات رہ گئے ہوں گے. جیسا آپ نے سنا کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ, اور کانفیڈینشلی وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اور آپ کے سینیریو کو رن کریں گے, اور آپ اس فریضے کو اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے تحت ادا کرنے کا جو ہے وہ آپ کو موقع ہوگا.